دیکھیں آپ کو بتائیں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اسلام آباد میں نادرا سینٹر کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیں اور ایک اچھے ماحول میں بلکہ انٹرنیشنل فیسیلیٹیز کے ساتھ لوگ باعزت طریقے سے آئیں اور ان کی ڈیلنگ ہو، مگر اس طرح ڈیلنگ نہ ہو جس طرح یہاں ہوئی ہے۔ یہ صرف جب ایک پاکستانی دفتر کے اندر واک ان کرتا ہے تو اس وقت سے آپ کی ذمہ داری شروع نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پارکنگ کا صحیح نظام ہے، پارکنگ میں آپ کے لوگ ہیں، جب وہ داخل ہوتے ہیں اس وقت سے، اس ایریا میں داخل ہوتے ہیں اس وقت سے آپ کے دفتر میں داخل ہونے تک اور واپس جانے تک مانیٹرنگ چیئرمین صاحب یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ تو آج بات ہو گئی، میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ سہیل چودھری صاحب میرے پاس آئے۔ سہیل چودھری صاحب میں آ رہا ہوں جی، بالکل آ رہا ہوں، آج تو بہت ٹائم ہے آپ کے لیے سوالوں۔ بڑی مہربانی، میں نے جی جی یہ کافی ایشو چل رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ کل ہم نے اٹینڈ کیا خان صاحب کا، آزاد کشمیر کے اوپر بہت فوکس ہے کہ جو فیڈرل حکومت ہے وہاں پہ دھاندلی کر رہی ہے، پروجیکٹس پر اناؤنس کر رہی ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہاں پہ فوج کی تعیناتی کی جائے اور فوج کے اندر الیکشن ہو۔ تو کیا آپ وہاں پہ فوج تعینات کرنا چاہتے ہیں فیڈرل حکومت؟ جو صاحب یہ بڑا بر وقت سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس پس منظر میں تو نہیں جانا چاہتا کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ وہاں جو حکومت ہے وہ کسی اور پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، تو وفاق کیا دھاندلی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہاں، بطور وزیر داخلہ اور اس حکومت کے ایک رکن کے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر فری اور فیئر الیکشنز نہ صرف کشمیر کے لیے اہم ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے اہم ہے، بلکہ جو لارجر مقصد ہے کشمیر کا، اور یہ میں مقبوضہ کشمیر کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، کہ دنیا میں ایک پیغام جائے کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں اور جو حصہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے اس میں کس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک صرف حکومت کے حوالے سے نہیں، یہ اسٹیٹ کے حوالے سے، دا اسٹیٹ آف پاکستان، اور اس سے بڑھ کر کشمیر کے حوالے سے ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ فری اور فیئر نہ صرف الیکشنز ہوں بلکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ تو پچھلے کئی دنوں سے میں اس سلسلے میں بات چیت کر رہا تھا، مشاورت کر رہا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کے بھی مجھ سے ملے، ان کی انتظامیہ مجھ سے ملی، میں نے آرمی چیف سے بھی بات کی، ان کے جو ملٹری آپریشن۔ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت فوج ہماری بہت زیادہ کمیٹڈ ہے، ایک تو جو آپریشنز ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب فوج کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ ہو، مگر متوقع سیلاب صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ کمیٹڈ تھی، مگر اس پہ ہم نے اتفاق کیا کہ کشمیر کے الیکشنز بہت اہم ہیں۔ تو مجھے اس بات پہ اطمینان ہے، اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی افواج سیکیورٹی کی سچویشن کے حوالے سے اور سیکیورٹی کی نگرانی کرنے کے لیے مکمل طور پر ڈپلائیڈ ہوں گی آزاد کشمیر الیکشن کی۔ اور یہ صرف آزاد کشمیر کے اندر نہیں بلکہ جو پاکستان کے اندر بہت سی جگہ پولنگ ہو رہی ہے وہاں بھی فوج کو ڈپلوائے کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ سول آرم فورسز ہوں گے، اور کچھ جو ایکسٹرا فورس چاہیے وہ ہم نے کے پی کے حکومت سے کہا ہے، پنجاب حکومت سے کہا ہے کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً فوج کو ملا کے اور سول آرم فورسز کو ملا کے تقریباً 22,000 کی فورس ہم آزاد کشمیر کی انتظامیہ کے ذمہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 18-19 کو یہ سب لوگ اپنی اپنی پوزیشن میں پہنچ جائیں گے، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ ایک طرف مکمل امن سے الیکشن ہوں، اور دوسرا ڈپلائمنٹ
اندر بھی ہوگی اور باہر بھی ہوگی. سر ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں، چیف جسٹس کے بیٹے کا اور امجد صاحب کی کچھ پیش رفت ہوئی ہے. دوسرا عید کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کچھ تھریٹس ہیں، کچھ لوگ آج بھی اخبارات میں جو داخل ہو گئے ہیں یہ وہ سلطہ سے ہوتا ہے. اسی سچویشن جو کراچی میں بڑھ رہا ہے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے آپ نے بھی کہا تھا کہ اضافہ ہوا ہے، اس پہ بھی سب کہیں گے کوئی لائن آف علائمت بنائی ہے وقت. میرا سوال بھی سمجھ نہیں ایک منٹ جی، بندہ کس طرح کر سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے افسوس ہوا، میں کوشش کرتا ہوں، کوشش کیا میرا اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ میں صحیح بات آپ کے سامنے کروں. غلط بیانی بہت بڑا گناہ ہے کسی بھی وقت، اور رمضان میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے شیئر کیا جو کراچی میں میٹنگ کے حوالے سے ہمیں بریفنگ دی گئی. وہاں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور ملٹری لیڈرشپ کو بریفنگز دی گئیں، پہلے آئی جی سندھ نے اور اس کے بعد ڈی جی رینجرز نے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس میں ایک چیز واضح ہو کے سامنے آئی، اور میں آپ کی گوش گزار بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. رینجرز کو ہم نے جو اسپیشل پاورز دیے ہیں اور جو آپریشن کے لیے ڈائریکشنز دیے گئے تھے سپٹمبر 2013، وہ 4 مین جو ایریاز ہیں ان کے لیے دیے گئے: ٹیررزم، پتہ خوری، کڈنیپنگ، اور خاص طور پہ کڈنیپنگ فار رینسم اور ٹارگٹ کلنگ. یہ پرویو ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی بہتری آئی. کبھی آپ چاہیں گے تو میں میڈیا کو اس پہ پوری بریفنگ دے سکتا ہوں، مگر جو اسٹریٹ کرائم ہے جو ذمہ داری رینجرز کی نہیں ہے، وہ پولیس کی ہے. اور میں کوئی یہ بوجھ پولیس پہ نہیں ڈال رہا، مگر پولیس نے خود یہ فگرز دیے ہیں، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو میں حیران ہوا میری پچھلی بریفنگ پہ کہ کہا گیا کہ آفٹر منتھس آف ڈینائل، میں نے ہر میٹنگ میں یہ کہا ہے. سو ڈینائل کس نے کی؟ میں نے تو کبھی ڈینائی نہیں کی. جو فگرز وہاں ملتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو اس پہ کم از کم باتوں پہ تو لفاظی استعمال نہ کیے کریں. میں پہلے بھی کل بھی آپ سے سچ کہا اور آج بھی سچ کہہ رہا ہوں. اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب بہت یہ اہم وقت ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ آف پولیس کی کریں. اور میں نے وہ 20,000 وہ پہلے صوبائی حکومت اس پہ فیصلہ کر چکی تھی، مگر اس کی بھرتی کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے. 2,000 فوجی بھرتی کرنے، ایکس فوجی، جس میں ان کو مشکلات پیش آ رہی تھی. میں نے اس حوالے سے بات کی. ایکوپمنٹ، خاص طور پہ SMG اور کچھ ویکلز، آرمڈ ویکلز، اس کے بارے میں ملٹری کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ ہیلپ کریں گے اور سپورٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ٹیررزم کے ساتھ ساتھ یہ 4 جو مین ہمارے ٹارگٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے جو اس وقت اضافہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ابھی بہت ساری توجہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی، خاص طور پہ پولیس کی، اس پہ مرکوز رہے گی کہ کراچی میں ایک بہت سپرٹ آیا ہے اسٹریٹ کرائم کا، اس کو روکا جائے. دوسرا حصہ دو واقعات جیسے میں نے کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے کہ میں ہر روز اس کا سکور آپ کو دوں. یہ 2 انتہائی اہم اور بدترین واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، اور اس وقت ہماری تمام تر توجہ وفاق کی، صوبوں کی، ہماری ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ہماری سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز کی آن اے ڈیلی بیسس اس پہ توجہ مرکوز ہے. میں اس کی رننگ کامنٹری روز کے حساب سے صرف کارروائی ڈالنے کے حوالے سے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. فی الحال ایک کے بارے صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، اور دوسرے میں ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں تمام تفتیش، مگر دونوں کیسز ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.